اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوالات کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرے۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے علی، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان کے نام پر کوئی صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے، اصحال ثواب کر دے، تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح جو ہے وہ گھر میں لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پوچھا، یہ روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں وہ ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں، یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو ان پر رحم فرما، ان کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم کر دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روحیں ہر جمعرات کو اپنے گھروں میں واپس لوٹتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک دو روایات ایسی سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن مسعب سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام ایک دوسرے سے گلے ملے تو کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ زندہ مردے سے بھی آپس میں مل سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ تو دوستو، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو کچھ علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ دوستو، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں، یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے. اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے. زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت صاف فرما دے اور ان کو بخش دے، اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے.